میں نے پوچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ طفیل کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، سارا پنڈ گواہ ہے طفیل کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ آپ ایک ایک بندے سے پوچھ لیں، طفیل کا آج تک کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو سب کے ساتھ مل کر چلنے والا تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ رحمت بی بی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کوئی کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرتا، اس کے لیے گہری دشمنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اللہ گواہ ہے جناب، میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، رحمت بی بی کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا سلامت علی کی بیٹی زرینہ سے محبت کرتا تھا؟ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گی، رحمت بی بی نے اعترافی لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ زری یعنی زرینہ بھی طفیل کو چاہتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں یہ سچ ہے، رحمت بی بی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر پوچھا، میں طفیل کا رشتہ لے کر سلامت علی کے پاس گئی تھی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا، سلامت علی نے انکار کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ نہ جی، کوئی وجہ نہیں بتائی۔ کیا سلامت علی زرینہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ رحمت بی بی نے جواب دیا، سلامت علی نے کھل کر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد سب کچھ ظاہر ہو گیا تھا۔ سلامت علی نے اپنے بھتیجے منظور علی سے زرینہ کی منگنی کر دی تھی اور اب تو ان کی شادی کے دن بھی قریب ہیں۔ میں نے پوچھا، سلامت علی نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیا اس کے بعد بھی طفیل زرینہ سے ملتا رہا تھا؟ طفیل زرینہ سے ملنے کبھی اس کے گاؤں نہیں گیا تھا، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ ان کی ملاقات اسی وقت ہوتی تھی جب زرینہ یہاں آتی تھی۔ ہمارے گوانڈ میں زرینہ کا ماما رہتا ہے، زرینہ جسلانی خورد اپنے مامے کے پاس آتی تھی۔ وہ آخری مرتبہ یہاں کب آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے۔ کیا گزشتہ 6 ماہ میں طفیل کبھی اس سے ملنے گیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، طفیل کبھی زرینہ کے گھر نہیں گیا، وہ بیزاری سے بولی۔ میں نے کہا، رحمت بی بی تمہارے بیٹے کی لاش جن جھاڑیوں سے ملی ہے وہ زرینہ کے گاؤں ہی کی حدود میں واقع ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ زرینہ ہی سے ملنے وہاں گیا تھا۔ مجھے تو اس نے چک جمرہ جانے کا بتایا تھا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، گزشتہ 6 ماہ میں کتنی مرتبہ گاؤں سے باہر گیا تھا؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی، طفیل 4 مرتبہ گاؤں سے باہر گیا تھا۔ پھر وہ انگلیوں پر کچھ حساب لگانے لگی، 1 مرتبہ میلہ سجا، 1 مرتبہ شادراں، 1 مرتبہ خانگڑھ ڈوگراں، 1 مرتبہ نارنگ منڈی اور 1 مرتبہ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا وہ کبھی شاہکوٹ بھی گیا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، اور منڈی ڈھابا سنگھ؟ نہیں جی، وہاں بھی کبھی نہیں گیا۔ میں نے پوچھا، رحمت بی بی کیا تم جانتی ہو کہ زرینہ نے اپنی ننیحال آنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اس کے نانا نانی تو عرصہ ہوا فوت ہو چکے ہیں، یہاں تو وہ اپنے مامے کے پاس آتی تھی۔ رحمت بی بی نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مامی عالیہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ زرینہ کے باپ سلامت علی نے اس کے یہاں آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عالیہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس پابندی کی وجہ کیا تھی؟ بتایا تھا، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ شاید منظور علی نے سلامت علی سے اس پابندی کے لیے کہا تھا۔ جورا نے زرینہ اور طفیل کے تعلق کے بارے میں اڑتی اڑتی سن لی تھی، پھر جب میں طفیل کا رشتہ لے کر گئی تو بات اور بھی کھل گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا منظور علی جسلانی خورد بھی آتا رہتا ہے؟ وہ یہاں تو کبھی نہیں آیا۔ طفیل سے اس کی کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی ہوگی؟ وہ قطعیت سے بولی، بالکل نہیں جناب، طفیل اس سے ملا، نہ ہی کبھی وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا، رحمت بی بی ممکن ہے ان دونوں میں ملاقات ہوئی ہو لیکن طفیل نے تمہیں اس بارے میں نہ بتایا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو میں بالکل نہیں جانتی۔ میں نے رحمت بی بی کو اس رقعے کی تفصیل بتائی جو مقتول طفیل بزمی کی جامع تلاشی سے برآمد ہوا تھا۔ اس رقعے میں منظور علی نے طفیل کو دھمکی آمیز تنبیہ کی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد رحمت بی بی نے پوچھا، آپ کو یہ رقعہ کہاں سے ملا تھا؟ میں نے بتایا، طفیل بزمی کی جیب سے۔ اگر منظور علی نے طفیل کو ایسی کوئی دھمکی دی تھی تو پھر اسے زرینہ کے گاؤں نہیں جانا چاہیے تھا، رحمت بی بی نے اشک بار لہجے میں کہا۔ کاش وہ مجھے اس رقعے کے بارے میں بتا دیتا تو میں اسے ہرگز گاؤں سے باہر نہ جانے دیتی۔ میں نے رحمت بی بی کو دوسرے رقعے کی حقیقت بھی بتا دی، جس کے سبب طفیل بزمی اپنی محبوبہ سے ملنے ہمارے قصبے پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ دونوں رقعے کسی ایک ہی شخصیت نے طفیل کو ارسال کیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت بی بی نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ایک رقعہ منظور علی اور دوسرا رقعہ زرینہ نے طفیل کو بھیجا تھا۔ میں نے کہا، ان رقعوں کے مضمون سے یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ میں نے دونوں رقعوں کا ماہرانہ تجزیہ کروایا ہے۔ دونوں رقعوں کی تحریر کسی ایک ہی شخص کی ہے، اگرچہ اس نے تحریر کو بگاڑ کر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شک تو منظور علی کی طرف ہی جاتا ہے، رحمت بی بی نے جلدی سے کہا، اور تو کوئی شخص طفیل کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے منظور علی طفیل کا دشمن ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہمیں اسی پر محنت کرنا ہوگی۔ رحمت بی بی خاموشی سے بیٹھی ہماری صورتیں تکتی رہی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، رحمت بی بی، زرینہ کی ننیحال کس طرف ہے؟ میں ذرا اس کے ماموں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ غلام حسین تو اس وقت گھر میں نہیں ہوگا، رحمت بی بی نے بتایا۔
ان کا یہ ساتھ والا گھر ہے۔ میں نے کہا یہ غلام حسین کون ہے؟ زرینہ کا ماما، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ چلو ماموں نہ صحیح، ممانی تو گھر میں ہی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں عالیہ بیگم تو گھر میں ہی رہتی۔ رحمت بی بی نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلیں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، تم ادھر ہی رکو تو اچھا ہے۔ میں نے رحمت بی بی سے کہا تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں، میں کچھ پرائیویٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے ایسے ہی کہہ دی تھی، حالانکہ رحمت بی بی کے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا مجھے طفیل کی لاش کب ملے گی؟ میں نے کہا قانونی کارروائی ابھی باقی ہے، کل صبح تمہیں تمہارے بیٹے کی لاش مل جائے گی۔ وہ خاموش کھڑی آنسو بہاتی ہوئی آنکھوں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ ہم اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ زرینہ کے ماموں غلام حسین کا گھر رحمت بی بی کے گھر سے متصل تھا، مگر دونوں گھروں کی شان بان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ غلام حسین کا گھر کسی چھوٹی حویلی سے مشابہ تھا۔ میری دستک کے جواب میں 15 سالہ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک خوبصورت اور بھولی بالی لڑکی تھی۔ دو اجنبی افراد کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر متعجبانہ تاثرات پیدا ہوئے۔ میں نے کہا غلام حسین گھر پر ہے؟ ابو تو اس وقت گھر میں نہیں ہیں، اس لڑکی نے جواب دیا۔ مجھے رحمت بی بی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ غلام حسین اس وقت گھر میں نہیں ہوگا۔ لڑکی کے جواب سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ غلام حسین کی بیٹی تھی۔ اس دوران میں لڑکی کے پیچھے سے کسی عورت کی آواز آئی، راحیلہ کون ہے دروازے پر؟ امی دو بندے ابو سے ملنے آئے ہیں، راحیلہ نامی اس لڑکی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی امی نے اندر سے پوچھا ان بندوں کا کوئی نام بھی تو ہوگا، تم نے پوچھا نہیں؟ اپنی بات ختم کرتے کرتے وہ دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ پھر سوال کیا آپ کون ہیں اور غلام حسین سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ ہم زرینہ کے گاؤں سے آئے ہیں، میں نے مختصراً بتایا۔ راحیلہ نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا امی رحمت خالہ رو رہی ہے۔ کیا ہوا رحمتے کو؟ وہ عورت دروازے کی اوٹ سے اچانک سامنے آتے ہوئے بولی۔ ہم نے اپنے عقب میں مڑ کر دیکھا، رحمت بی بی دروازے سے ٹیک لگائے زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ راحیلہ کی نظر رحمت بی بی پر اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ بآسانی ہمارے عقب میں دیکھ سکتی تھی۔ راحیلہ کی والدہ عالیہ بیگم تیزی سے رحمت بی بی کی جانب بڑھی، پھر اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بولی کیا ہوا رحمتے، تو کیوں رو رہی ہے؟ خیر تو ہے نا؟ رحمت بی بی نے بیان کرتے ہوئے بتایا عالیہ میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، کسی ظالم نے میرے سونے طفیل کو قتل کر دیا ہے، زرینہ کے پنڈ سے پولیس والے آئے ہیں۔ عالیہ بیگم نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے ایک سوال کے جواب میں بتا چکا تھا کہ ہم زرینہ کے گاؤں سے آئے ہیں۔ اس نے بہادر علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آپ پولیس والے ہیں؟ بہادر علی نے جواب دیا یہ ملک صفدر حیات اپنے علاقے کے تھانے دار اور میں ہیڈ کانسٹیبل بہادر علی ہوں۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں ہیں۔ طفیل کو آپ کے علاقے میں قتل کیا گیا ہے؟ عالیہ بیگم نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ رحمت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی رحمتے تم نے تو بتایا تھا کہ طفیل چک جمرہ کسی دوست سے ملنے گیا ہوا ہے۔ عالیہ بیگم کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، لیکن اس کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو خود کو سنبھال کر رکھنے کے فن سے آشنا ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی طور 30-32 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، حالانکہ وہ ایک 15 سالہ لڑکی راحیلہ کی ماں بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اور کتنی اولادیں ہیں، بہرحال وہ خاصی تیز ترار اور چاقو چوبند نظر آتی تھی۔ رحمت بی بی نے روتے ہوئے جواب دیا مجھ سے تو طفیل نے چک جمرہ جانے کا ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زرینہ سے ملنے پہنچ جائے گا۔ اتنی دیر میں وہاں کچھ عورتیں اور بچے جمع ہو گئے تھے۔ عالیہ بیگم نے ایک 7-8 سالہ بچے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، وہ نکے ناسکے جا راحیلہ کے ابو کو بلا لا۔ چاچا جی کدھر ہیں؟ لڑکے نے سوالیہ نظر سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ چودھریوں کی حویلی میں ہوں گے، عالیہ بیگم نے لڑکے کو بتایا۔ ان سے کہنا جلدی سے گھر آ جائیں، بہت ضروری کام ہے۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ ماسٹر جی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ نکے کہہ کر پکارا گیا۔ وہ لڑکا خاصا ہوشیار معلوم ہوتا تھا، اس نے یقیناً رحمت بی بی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ ماسٹر طفیل بزمی کو کسی نے زرینہ کے گاؤں کے باہر قتل کر دیا تھا۔ عالیہ بیگم نے نکے کو جھڑکا۔ ناما نیما نام مراد یہاں کھڑا باتیں ہی بناتا رہے گا یا راحیلہ کے ابو کو جا کر بتائے گا بھی؟ لو جی میں ہوں ہی آیا۔ یہ کہتے ہوئے نکے نے ایک جانب دوڑ لگا دی۔ عالیہ بیگم نے مجھ سے کہا آپ گھر کے اندر آ کر بیٹھیں۔ پھر وہ راحیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی بیٹی جا کر جلدی سے بیٹھک کھول دے۔ اس کے بعد وہ رحمت بی بی کو سہارا دے کر اپنے گھر کی طرف لانے لگی۔ رحمت بی بی نے دزدیدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس مرتبہ میں نے اس کی آمد پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ہیڈ کانسٹیبل بہادر علی کے ساتھ زرینہ کے ماموں
غلام حسین کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام حسین اور عالیہ بیگم کو اثر نو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رکن والا معمہ ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ دونوں طفیل بزمی کی ناگہانی موت پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ غلام حسین کی زبانی مجھے وہاں کے جو حالات معلوم ہوئے وہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زرینہ اپنے نانا و نانی سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ اکثر اپنی ننیھال میں آ کر رہتی تھی۔ نانا و نانی کی وفات کے بعد بھی اس کی آمد و شد کا سلسلہ جاری رہا تھا، جبکہ اس کا باپ سلامت علی بہت کم اپنے سسرال آیا کرتا تھا۔ زرینہ کی ماں دلشاد بیگم کی وفات کے بعد تو اس نے بالکل ہی جسلانی خورد آنا چھوڑ دیا تھا۔ غلام حسین اور عالیہ بیگم سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی، البتہ زرینہ کو وہ جسلانی خورد بھیج دیا کرتا تھا۔ طفیل اور بزمی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ بات غلام حسین اور اس کی بیوی عالیہ بیگم بھی جانتی تھی۔ وہ دونوں اس رشتے کے حق میں بھی تھے۔ زرینہ اور طفیل دونوں تعلیم یافتہ اور سمجھدار تھے۔ غلام حسین کے خیال میں یہ بڑی مناسب جوڑی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ زرینہ کا باپ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ ماسٹر طفیل کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ زرینہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق سلامت علی کے پاس محفوظ تھا اور وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ جب رحمت بی بی نے سلامت علی سے طفیل کے رشتے کی بات کی تھی تو سلامت علی نے چٹا جواب دے دیا تھا، تو غلام حسین نے اتمام حجت کے طور پر اپنے بہنوئی سے طفیل کے حق میں سفارش بھی کی تھی۔ اس سفارش کا جواب اس نے اس طرح دیا کہ زرینہ کے جسلانی خورد آنے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ساتھ ہی غلام حسین کو واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی زرینہ کی منگنی اپنے بھتیجے منظور علی سے کر چکا ہے اور زرینہ کی شادی بھی اب اسی سے ہوگی۔ غلام حسین نے مجھے بتایا کہ منگنی والی بات انہوں نے پہلی مرتبہ سنی تھی۔ وہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ یہ منگنی کب اور کہاں ہوئی تھی، حتیٰ کہ زرینہ نے بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ غلام حسین کے مطابق یہ سراسر سلامت علی کی کوئی چال تھی۔ سیانہ کوا ہمیشہ گندگی پر ہی بیٹھتا ہے۔ عالیہ بیگم نے ناگواری سے کہا، میں نے جھورا کو خاندان کی ایک شادی میں دیکھا تھا، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا۔ وہ خبیث زرینہ کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر وہ جس کماش کا آدمی ہے، توبہ توبہ۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پتہ نہیں سلامت علی نے اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو کیا سوچ کر جہنم میں دھکیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غلام حسین نے کہا، بلیے لوکے، تم اس کی سوچ کو نہیں پہنچ سکتی ہو، وہ بڑا کائیاں شخص ہے، اس کی نظر تو کہیں اور ہی لگی ہوئی ہو۔ میں نے غلام حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب میں کسی کی غیبت کرنے سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن حق سچ بات تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ بالکل بالکل، میں نے تائیدی لہجے میں کہا، اور یہاں معاملہ قانون سے تعاون کا ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ملک صاحب اللہ جھوٹ نہ بلوائے، سلامت علی ایک لالچی اور موقع پرست شخص ہے۔ میں نے سلامت علی سے مل کر پہلی نظر میں اس کے بارے میں جو تاثر قائم کیا تھا، غلام حسین اسی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، زمین اور جائیداد کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر ایک دبیز پٹی باندھ دی ہے۔ بڑے بھائی کرامت علی کی وفات کے بعد اس نے اپنی بابی فردوس بیگم کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سلامت علی پر بھروسہ کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کرامت علی کی شاہ کوٹ والی زمینوں کا سارا حساب کتاب سلامت علی کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرامت علی نے اپنی وفات سے پہلے منڈی ڈھابا سنگھ میں آڑت کا جو کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی اب سمجھو سلامت علی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ سلامت علی پٹواری، قانون گو اور تحصیلدار تک رسائی رکھتا ہے اور ان کی ملی بھگت سے وہ شاہ کوٹ والی زمینوں کو اپنے نام کروانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تو میں نے سوال کیا، چلو مانا فردوس بیگم کو سلامت علی نے شیشے میں اتار رکھا ہے، لیکن منظور علی تو آنکھیں، کان اور دماغ رکھتا ہے، وہ اپنے چچا کی سازش سے واقف نہیں ہے؟ شاید آپ منظور علی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ غلام حسین افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ آنکھیں اور کان تو رکھتا ہے لیکن دماغ نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھیں وہی کچھ دیکھتی ہیں جو سلامت علی اسے دکھاتا ہے، اور اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں جو سلامت علی اسے سناتا ہے۔ میں نے الجھن آمیز لہجے میں استفسار کیا، میں سمجھا نہیں غلام حسین، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ منظور علی دماغی طور پر ایک پسماندہ شخص ہے، بچپن میں کسی ذہنی مرض میں مبتلا رہا تھا، رفتہ رفتہ وہ مرض تو جاتا رہا لیکن اس کے دماغ کی ٹیڑھ دور نہیں ہو سکی۔ اس کے ذہن میں جو بھی جھوٹی سچی بات بٹھا دی جائے پھر وہ نکلتی نہیں ہے۔ سلامت علی نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ وہ ان کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ وہ اپنی خیر خواہی کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس جیسے اوباش شخص کے ساتھ اپنی ہیرے جیسی بیٹی کی شادی بھی کر رہا ہے۔
میں تو کہتی ہوں یہ سراسر ظلم ہے، عالیہ بیگم نے ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ منظور علی کسی بھی طور زرینہ کے قابل نہیں ہے، وہ نہ صرف ذہنی مریض ہے بلکہ ان پڑھ، جاہل، گنوار اور لچا لفنگا بھی ہے۔ یہ شادی نہیں ہو رہی بلکہ ایک کاروبار ہو رہا ہے۔ سلامت علی اپنے بھائی کی دولت، زمین، جائیداد، کاروبار پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر رہا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں ایسے باپ کو گولیوں سے بھون دوں۔ میں نے غلام حسین سے پوچھا، کیا منظور علی واقع ذہنی مریض ہے؟ بچپن میں تو پکا تھا، اس نے جواب دیا، بلکہ اسے بعض اوقات دورہ بھی پڑ جاتا تھا۔ اب دورہ تو نہیں پڑتا، لیکن آپ اسے نارمل بھی نہیں کہہ سکتے، اب نارمل تو کہہ سکتے ہیں۔ کسی حد تک وہ اب نارمل ہی ہے، غلام حسین نے بتایا۔ بچپن کی بیماری نے اسے اکھڑ مزاج، غصہ وار، وہمی اور شکی مزاج بنا دیا ہے۔ سنا ہے وہ تھوڑی بہت بدماشی بھی کرنے لگا ہے۔ عالیہ بیگم نے کہا، میں نے سنا ہے بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے والے لڑکے اسے شدائی سودائی کہا کرتے تھے۔ وہ پتھر اٹھائے سب کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگا پھرتا تھا۔ اب یہ صورتحال تو نہیں ہے، لیکن آپ اسے ایک مہذب انسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ غلام حسین نے بتایا، میرے خیال میں اگر اس میں ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہوتی تو سلامت علی کے خطرناک عزائم کو ضرور بانپ جاتا۔ عالیہ بیگم نے کہا، کیسے بانپ سکتا تھا وہ جلا؟ سلامت علی نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے چال بھی تو کتنی زبردست چلی ہے۔ زرینہ جیسی لڑکی کے حصول کے لیے وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جورا کو اب دماغی دورے نہیں پڑتے، لیکن وہ ذہنی طور پر نارمل بھی نہیں ہے، وہ اب بھی غیر صحت مند ہے۔ اسی لیے تو عیار اور چالاک چاچے نے اسے اپنی گرفت میں دبوچ رکھا تھا۔ میں نے غلام حسین سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، طفیل بزمی کے قتل میں جورا کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں الجھن کا شکار ہوں جناب، اس نے صاف سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دمکی آمیز رکا جورا نے ہی طفیل کو بھیجا تھا تو پھر ان خطوط پر سوچا جا سکتا ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں رکے کسی ایک ہی شخص کے تحریر کردہ ہیں۔ اگر جورا طفیل بزمی کی جان لینا ہی چاہتا تھا تو اسے زرینہ کے گاؤں والی جاڑیوں میں بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہیں بھی طفیل کو ٹھکانے لگوا سکتا تھا۔ وہ نہ صرف خود بدماشی کرتا ہے بلکہ اسی کماش کے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ صورتحال تو واقعی بہت الجھی ہوئی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال جورا کی طرف سے میں غافل نہیں ہوں، وہ مشکوک افراد میں سر فہرست۔ عالیہ بیگم نے کہا، اب تو 4-5 دن بعد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر وہ کسی طرح اس قتل میں ملوث ہے تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر وہ کسی طرح اس قتل میں ملوث ہے تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں 3 جولائی سے پہلے اس نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے استفسار کیا، غلام حسین، سلامت علی نے آپ لوگوں کو بیٹی کی شادی میں تو بلایا ہوگا، آپ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ غلام حسین کی بجائے عالیہ بیگم نے منہ بگاڑ کر کہا، ہوں رشتہ دار، ہم تو نام کے رشتہ دار ہیں، ورنہ وہ تو ہم سے ہر تعلق توڑ چکا ہے۔ اس نے تو ہمیں جھوٹے منہ بھی نہیں بلایا، ورنہ اس وقت ہم سب زرینہ کے پاس ہی ہوتے۔ راحیلہ کئی بار ضد کر چکی ہے، لیکن ہم بن بلائے کیوں جائیں؟ جب سلامت علی ہی ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو ہمیں بھی کیا پڑی ہے؟ سلامت علی نے واقعی بہت برا کیا ہے، غلام حسین نے اپنی بیوی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا۔ میں زرینہ کا سگا ماما ہوں، بہن دلشاد کے انتقال سے رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، اس کا لہجہ دکھی ہو گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، غلام حسین، اگر کل تمہیں کوئی کام نہ ہو تو رحمت بی بی کے ساتھ طفیل بزمی کی لاش لینے آ جانا، اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا، اس دوران میں تمہیں اگر کوئی ایسی بات معلوم ہو جس سے طفیل کے قاتل کی تلاش میں کوئی مدد مل سکتی ہو تو مجھے ضرور بتانا، آپ فکر ہی نہ کریں، اس نے تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھوں گا، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ماسٹر طفیل بزمی کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے، انشاءاللہ وہ ضرور گرفتار ہوگا۔ رحمت بی بی نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہم غلام حسین کے گھر سے نکل آئے، جسلانی خور سے بذریعہ ٹانگا منڈی واربرٹن اور منڈی واربرٹن سے بذریعہ بس شہو پورا اور پھر وہاں سے بذریعہ ریل۔ جب ہم سانگلہ ہل کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ غالباً یہ وہی ٹرین تھی جس میں 25 جون کی شام مقتول طفیل بزمی اس اسٹیشن پر اترا تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور تھانے آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ سلیمان شاہ بھی شاہ کوٹ سے واپس آ چکا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ سلیمان شاہ سست روی سے چلتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا، ناکامی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ میں نے پوچھا، شادی شاہ کوٹ کی کیا خبریں ہیں؟ ملک صاحب، بڑی ٹھنڈی خبریں ہیں، وہ تو تمہارے انداز سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے بندہ تمہارے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خرچ کرتے ہوئے بولا، بندہ بھی ہاتھ نہیں آیا اور پورا دن بھی ضائع ہو گیا۔ تفصیل کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سلیمان شاہ نے
بتایا کہ یہاں سے سیدھا محلہ مسجد کھجور والی واقع شاہ کوٹ منظور علی کے گھر پہنچا تھا۔ جورا کی ماں فردوس بیگم نے بتایا کہ وہ منڈی ڈھابا سنگھ گیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کب تک واپس آئے گا؟ فردوس بیگم نے جواباً بتایا شام سے پہلے مشکل ہے۔ میں نے شام تک شاہ کوٹ میں اس کا انتظار کرنے کی بجائے منڈی ڈھابا سنگھ جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ ہم دوپہر کے وقت منظور علی کی آڑت کی دکانوں پر پہنچے لیکن وہ وہاں بھی دستیاب نہیں تھا۔ ایک ملازم سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کسی ضروری کام سے لائل پور گیا ہوا تھا۔ واپسی میں جڑاں والا سے ہوتے ہوئے وہ سیدھا شاہ کوٹ جائے گا۔ میں منظور علی کے تعاقب میں لائل پور یا جڑاں والا تو نہیں جا سکتا تھا لیکن اسی لیے واپس لوٹ آیا۔ سلیمان شاہ نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو میں نے پوچھا منڈی ڈھابا سنگھ والی دکانوں کے ملازم نے تمہیں یہ تو بتایا ہوگا کہ جورا وہاں سے کس وقت نکلا تھا؟ ہاں بتایا تھا، ASI نے جواب دیا، وہ دوپہر سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں نے ذہن میں کچھ حساب کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے وہ رات گئے ہی گھر پہنچے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سلیمان شاہ نے میرے خیال کی تائید کی، پھر کہا ویسے میں نے اس کے گھر پر اور دکانوں پر یہ پیغام چھوڑ دیا ہے کہ وہ جیسے ہی واپس آئے اسے یہاں بھیج دیا جائے۔ ایک لمحے کو رک کر ASI نے بتایا ویسے ملک صاحب ماسٹر طفیل کے قتل کی خبر ابھی تک منڈی ڈھابا سنگھ یا شاہ کوٹ نہیں پہنچی۔ اب تک نہیں پہنچی تو اب پہنچ ہی جائے گی، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ آخر کب تک یہ خبر چھپی رہے گی؟ ASI نے ایک خدشے کی جانب توجہ دلائی۔ ملک صاحب اگر منظور علی ہی ماسٹر طفیل کا قاتل ہے تو وہ بدک کر کہیں غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے خاصی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرا خیال تم سے مختلف ہے شادی۔ میں نے کہا وہ کہیں غائب ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ 4 روز کے بعد اس کی بارات ہمارے قصبے میں آنے والی ہے۔ وہ اپنی شادی کو خراب نہیں کرے گا اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ 3 جولائی سے پہلے کرنا ہے۔ سلیمان شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے میز پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا بالکل ٹھیک، کل ہم علیہ صبح شاہ کوٹ جائیں گے اور اسے گھر پر ہی پکڑیں گے، تم تیار رہنا، میں آپ کو صبح سویرے تیار ملوں گا۔ سلیمان شاہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اور میں بے فکر ہو گیا۔